الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بھی ہے، اور یہ بتانے والا بھی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. تو چونکہ اس مہینے میں مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو اس مناسبت سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز تراویح میں اس قرآن کو پڑھیں اور سنیں، کیونکہ یہ اس قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے اسی حکم پر یکم رمضان المبارک سے ہم اور آپ تراویح میں قرآن کریم سنتے اور سناتے آ رہے ہیں. آج الحمدللہ وہ قرآن کریم کی نماز تراویح میں تکمیل ہوئی. قابل مبارکباد ہے حافظ صاحب بھی اور وہ حضرات بھی جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن کریم کو سنا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا لاوری کی. اللہ رب العزت ان کی عبادتوں کو حکم فرمایا. کیونکہ آج قرآن مکمل ہو چکا ہے، تو قرآن کا مکمل ہونا بھی یہ ایک نعمت ہے، اور اس کی خوشی کے طور پر اور اس کے جو ہے نا خوشی کے طور پر جو ہے آج یہ اجتماع منعقد کیا گیا. اور اس اجتماع کو ایک ایسی رات میں جو ہے نا منعقد کیا گیا جو شب قدر کا بھی اہتمام رکھتی ہے. چنانچہ ایک تو قرآن سنانے کی مکمل سننے اور سنانے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی، اور دوسرا شب قدر کی سعادتیں بھی ہمیں حاصل کرنا ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کروڑہ انعامات اور کروڑہ احسانات فرمائے اور بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العزت کی نعمتیں بندے کے ساتھ ہر آن ساتھ ہیں، ہر لمحہ ساتھ ہے. بندہ اگر سانس لیتا بھی ہے تو بھی وہ ایک نعمت ہے، سانس چھوڑتا بھی ہے تو وہ بھی ایک نعمت ہے. اگر سانس لینا اگر بھول جائے تو بھی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. سانس لینے کے بعد اگر چھوڑنا اگر بھول جائے تو بھی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. لہذا ہر لیے جانے والی اور چھوڑے جانے والی سانس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہے. تو یوں تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں بندوں پر ہیں وہ بے انتہا ہیں، بے حد و حساب ہے، اس کی کوئی تعداد اور اس کا کوئی شمار نہیں ہے. چنانچہ قرآن
कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, औलाद भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, रिज़्क़ भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, ईमान और हिदायत भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, और इबादत की तौफीक और इताअत की तौफीक देना भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी नेमतें हैं उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमतें हैं वो दो नेमतें हैं। अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमतें दो हैं। एक ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की तौफीक दी, एक नेमत ईमान है। फिर दूसरी नेमत रसूल है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत है। तो एक नेमत रसूल और दूसरा नेमत ईमान। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करोड़हा नेमतें अता फरमाने के बावजूद भी कभी कहीं पर जो है ना किसी नेमत को देकर एहसान नहीं फरमाया, बल्कि सूरह रहमान में यूँ फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। झुटलाने पर सरजनिश की गई, डांटा गया, लेकिन एहसान नहीं जताया गया। सूरह रहमान में कई नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाई, इंसान पर किए हुए कई एहसानात का तज़किरा फरमाया, लेकिन एहसान नहीं जताया, बल्कि अपनी तमाम नेमतों को अता करने के बाद सिर्फ दो नेमतें ऐसी थी जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान जताया। एक तो हिदायत ईमान, यानी बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुमको ईमान की हिदायत दी। तो ईमान की हिदायत और ईमान की तौफीक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी, उस नेमत पर अल्लाह ताला एहसान जता रहा है। फिर दूसरा एहसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने पर। चुनांचे फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उसने उनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना भेजा। तो ये दो नेमतों को देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान जता रहा है, और उन दो नेमतों में भी अहम नेमत जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना है, क्योंकि ईमान जो आपको और हमें हासिल हुआ वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सदक़ा और तुफ़ैल है। तो मालूम यह हुआ कि दो नेमतें अफजल, और उन दो नेमतों में भी अफजल तरीन नेमत वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तुफ़ैल में हमें ईमान की दौलत नसीब हुई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम नेमतों में अफजल तरीन नेमत है, और जो है ना नेमत का तकाज़ा ये है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तुफ़ैल में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तमाम नेमतें अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान मिली तो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है। ईमान की दौलत नसीब हुई तो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा और तुफ़ैल है, और हमें दुनिया भी मिली तो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा और तुफ़ैल है, और दीन भी मिला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा और तुफ़ैल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमें तमाम नेमतें मिली और मिल रही हैं। चुनांचे खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहु मुअती व अना क़ासिम, कि अल्लाह नेमतों को अता फरमाने वाला है और मैं उन नेमतों की तक़सीम करने वाला हूँ। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना जैसी हस्ती और जैसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, तो नेमत की शुक्रगुजारी हम पर ज़रूरी है। नेमत की शुक्रगुजारी हम पर ज़रूरी है। नेमत की शुक्रगुजारी के कई तरीक़े हैं। नेमत की शुक्रगुजारी का एक लफ्ज़, एक क़ौली तरीक़ा है, ज़ुबानी तरीक़ा है, और एक नेमत की शुक्रगुजारी का अमली तरीक़ा है। मिसाल के तौर पर नेमत की शुक्रगुजारी का ज़ुबानी तरीक़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, या अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए ज़ुबान से, ये नेमत की शुक्रगुजारी का ज़ुबानी तरीक़ा है। और नेमत की शुक्रगुजारी का तरीक़ा, अमली तरीक़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमत अता फरमाई है उसको उसके हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक क्या किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म की दौलत दी है, तो जहाँ आप ज़ुबानी तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं वहीं पर उस इल्म को दूसरों तक फैलाना है, उस इल्म को दूसरों तक फ़ायदा पहुँचाना है। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तो वो ताकत का जहाँ शुक्रगुजारी आप ज़ुबानी तौर पर करते हैं, वहीं पर उस ताकत को इबादत के लिए इस्तेमाल करना है, और मज़लूमों और बेसहारों की मदद के लिए जो है ना इस्तेमाल करना है। और इसी तरह
اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ مال و دولت پر جہاں آپ زبانی شکر گزاری کرتے ہیں وہیں پر اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور بے کسوں اور بے سہاروں کی جو ہے نا مدد کے لیے استعمال کرنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ جب نعمت کی شکر گزاری یہ ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، تو پھر آپ کی شکر گزاری، آپ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، آپ کی تعظیم کریں اور آپ سے محبت رکھیں اور آپ کی اتباع و پیروی کریں۔ یہ اس نعمت کی قدردانی ہے، یہ اس نعمت کی قدردانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عظیم نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ کی تعظیم کرے اور آپ کا ادب اور احترام کرے، یہ اس نعمت کی قدردانی ہے۔ یہی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہی ہمیں ہر بھلائی، ہر جو ہے نا بہتری اور ہر خوبی ہمیں نصیب ہوئی۔ تمام امتوں میں بہتر مرتبہ ملا تو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے، اور ہمیں عزت ملی، سرفرازی ملی، اللہ رب العزت کی محبوب امت اگر ہم قرار پائے تو وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے۔ بلکہ آج کی جو شب آپ کو اور ہمیں ملی، شب قدر، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے۔ در منصور کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہے نا کہ سابقہ امتیں جو گزری ہیں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی کی امت کو شب قدر نہیں دی گئی، کسی نبی کی امت کو شب قدر عطا نہیں کی گئی۔ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے کہ آپ کی امت کو شب قدر عطا کی گئی، آپ کی امت کو شب قدر عطا کی گئی۔ وہ بھی کس لیے؟ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امت کے لوگوں کو دیکھا، پہلے باری امت کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی عمریں 400 سال، 300 سال، 200 سال جو ہے نا ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی اور طاقت کے اعتبار سے بھی وہ لوگ مضبوط تھے۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ میری امت پہلے کمزور ہے اور پھر اس کی عمر 70 سے 60 سال کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، تو لہٰذا وہ عمریں، ظاہر سی بات ہے سابقہ امتیں جب عمریں بڑی ہوں گی اور طاقتور ہوگی تو اطاعت و فرما برداری زیادہ کرے گی، نیک اعمال زیادہ کرے گی، تو لہٰذا وہ میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اپنی امت کی فکر جب دامنگیر ہو گئی تو اللہ رب العزت کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غمزدہ ہونا جو ہے نا گوارا نہ ہوا، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے اپنی حیات مبارکہ میں تو فوراً جو ہے نا آیت مبارکہ صرف اس غرض سے نازل فرماتا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ قرآن نازل ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں خود فرمایا گیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ کے جو ہے نا بلانے پر جو ہے نا نہیں آتے تھے، تو لہٰذا آپ کا قلب، آپ کا دل جو ہے نا غمزدہ ہو جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، آپ ان کے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے نا پریشان مت کیجیے اور اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالیے۔ تو لہذا صرف تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت نازل فرماتا تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کے تعلق سے فکر مند ہو گئے، امت کی عبادتوں کے تعلق سے فکر مند ہو گئے، تو میری امت عبادتوں اور ریاضتوں کے معاملے میں، اعمال خیر کے معاملے میں دیگر امتوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس غم کو دور کرنے کے لیے، اس فکر کو دور کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین کو بھیج کر فرمایا کہ دیکھو میرے محبوب سے کہنا کہ وہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سابقہ امتوں کی اگرچہ کہ عمریں زیادہ تھی تو کیا ہوا، اگرچہ کہ وہ طاقتور رہے تو کیا ہوا، ان کے اعمال زیادہ ہو تو کیا ہوا، لیکن میں آپ کی امت کو ایک ایسی شب عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوگی، اور اس میں عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے نا زیادہ عبادت بہتر ہوگی۔ اگر 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے اگر آپ کا امتی اس ایک رات کو عبادت کر لیتا ہے تو سابقہ امت کے جو لوگوں نے 83 سال 4 مہینے جو عبادت کی ہے اس کا ثواب صرف میں آپ کی امتی کو ایک رات میں عطا فرماتا ہوں، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ، کتنا زیادہ عطا کرتا ہوں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شب قدر ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ شب قدر بھی ہے جو ہے نا اللہ کی عطا ہے اور صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لہذا جب آپ کو نعمت حاصل ہوتی ہے تو جہاں آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، وہیں جن کے طفیل میں نعمت نصیب ہوئی ہے ان کی بھی شکر گزاری ضروری ہے، ان کی بھی شکر گزاری ضروری ہے۔ چونکہ جو ہے نا حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو لہذا اللہ نے کسی انسان کے ذریعے سے، کسی جو ہے نا کے ذریعے سے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، تو آپ جہاں جو ہے اللہ رب العزت کا شکر بجا لا رہے ہیں، وہیں پر اس کا بھی جس کے ذریعے سے آپ کو نعمت حاصل ہوئی ہے اس کی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت تھی اور آپ کو ضرورت تھی، تنگدستی تھی، تو اللہ رب العزت نے کسی کے ذریعے سے، آپ کے دوست کے ذریعے سے یا بھائی کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ 10,000 روپے عطا فرمائے، تو جہاں آپ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، وہیں وہ جو ذریعہ جو دوست آپ کا بنا ہے اس کی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ تو شب قدر کی نعمت جو ہے یقیناً اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، لیکن ذریعہ اور صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق سے فکر مند نہ ہوتے تو پھر شب قدر عطا کیے جانے کا امکان نہ ہوتا۔ تو لہذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر مند ہونا ہمارے لیے شب قدر جیسی عظیم نعمت کے عطا کیے جانے کا سبب ہے۔ تو لہذا ہم جیسے جو ہے نا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اس رات کے عطا کیے جانے پر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری بھی ضروری ہے، اور پھر اس رات کی نعمت کی قدردانی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی قدردانی بھی ضروری ہے۔ نعمت کی قدردانی بھی کیا ہے معلوم آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر تو ہم جو ہے نا ادا کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر اس طرح ادا کریں کہ آپ نے جو تڑپ کر، جو غمزدہ ہو کر، جو فکر مند ہو کر جو ہے نا ہمارے لیے اس نعمت کو حاصل کیا ہے، ہم اس کا احساس دل میں رکھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جیسے گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے ویسے گزارنے کی کوشش کریں، جیسے گزارنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حکم دیا ہے وہ کریں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی محنت سے اور بڑی جو ہے نا فکر مندی کے ساتھ، غم کے ساتھ ہم نے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ رات عطا فرمائی ہے، آپ کو یہ رات دلائی ہے، اور ہم جو ہے نا اس سے غفلت برتیں، تو پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناشکری ہوگی اور اس رات جیسی عظیم نعمت کی بھی جو ہے نا ناشکری ہوگی۔ اگر اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو ایک جو ہے نا چند روپیوں کی ضرورت تھی، آپ کو چند روپیوں کی ضرورت تھی، میں نے بڑی محنت اور مشقت، آپ جو ہے نا مجھے چند روپیوں کی ضرورت تھی، مثال کے طور پر سمجھیے مجھے چند روپیوں کی ضرورت تھی، آپ نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرتے ہوئے جو ہے نا میرے کو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی وہ پیسے جو ہے نا میں لا کے آپ نے مجھے دیا، دینے کے بعد میں نے اس کی قدردانی نہیں کی، اس کا میں لحاظ نہیں رکھا، تو یہ بتائیے کہ لانے والے کو کس قدر تکلیف ہوگی، لانے والے کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو لہذا رسول بلا تشبیہ و تمثیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے لیے غمزدہ ہو کر، فکر مند ہو کر، ہمارے ثواب کی جو ہے نا کی چاہت رکھتے ہوئے، ہمارے ثواب کا جو ہے نا کی وہ جستجو رکھتے ہوئے، ہماری کامیابی کی جستجو رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات جب اللہ رب العزت سے مانگی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی قدردانی کریں، ناشکری نہ کریں، ورنہ یہ بات، یہ عمل، ہماری غفلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب میری زندگی اس طرح تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میری صحبت میں رہ کر صحابیت کا مرتبہ پاتے ہو، اور میری وفات تمہارے لیے اس طرح بہتر ہے کہ میری وفات کے بعد تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر تم جو ہے نا تمہارا میں بہتر عمل دیکھتا ہوں تو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور اگر تمہارے عمل میں برائی دیتا ہوں تو اللہ رب العزت سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قدر کی والی رات ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ رات جو دلائی ہے، اگر اس رات کو ہم غفلت میں برتتے ہیں یا عبادت میں برتتے ہیں، ہمارا ہر دو عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ اگر غفلت میں ہماری رات گزری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کس قدر تکلیف ہوگی کہ میں نے کتنی کاوشوں سے، کتنی فکر سے جو ہے نا اپنی امت کی کامیابی کے لیے میں نے یہ رات دلائی، اور آج میری امت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس رات کو غفلت میں گزار رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ناقدری کی بات ہوگی، ناشکری کی بات ہوگی۔ تو اس عظیم رات کو جو ہے نا ہمیں جہاں تک ہو سکے عبادت اور ریاضت میں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رات کے عطا کیے جانے کا
بنیادی وجہ، بنیادی مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر مند ہونا، امت کے تعلق سے غمزدہ ہونا ہے عطا کیے جانے کی بنیادی وجہ۔ اور اس رات کو جو فضیلت دی گئی اس کو قرآن نازل کر کے فضیلت دی گئی۔ اس رات کو جو فضیلت دی گئی قرآن نازل کر کے فضیلت دی گئی۔ رات جو عطا کی گئی وہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غمزدہ ہونا، اور رات کو جو فضیلت دی گئی اور اس رات کو جو 1000 مہینوں سے بہتر جو قرار دیا گیا وہ ہے قرآن کریم کو نازل کر کے جو ہے نا اس رات کو عظمت والی رات بنا دی گئی، اور قدر والی رات بنا دیا گیا، شرافت اور بزرگی والی رات بنا دیا گیا۔ چنانچہ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں اتارا، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ قرآن کو اتارا کہاں اتارا؟ قرآن کو جو ہے نا لوح محفوظ ایک تختی ہے، ایک نورانی تختی ہے، اس کی کیفیت اس کا جو ہے نا اس کا کیسی ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اس میں تمام مخلوقوں کی تقدیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، تمام مخلوقوں کی جو ہے نا کیا کرنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، تمام چیزیں جو ہے نا لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن کریم بھی اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آج کی شب اس قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا۔ یہ دنیا کا جو آسمان ہے، یہ دنیا کے آسمان پر جبریل امین نے اتارا۔ اتارنے کی کیفیت کیا تھی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قرآن کو فرشتوں کو لکھایا، اور فرشتوں نے اس کو نورانی صحیفوں میں اس قرآن کو لکھا، اور اس آسمان پر ایک مقام ہے جو بیت العزہ جس کو کہا جاتا ہے، بیت العزت جس کو کہا جاتا ہے، اس گھر میں اس قرآن کو محفوظ رکھ دیا گیا۔ اور پھر جب جیسے ضرورت پیش آتی گئی 23 سال کی مدت میں پورا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو اسی قرآن کو نازل کرنے کی طرف جو قرآن لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اترا تو وہ اترتا تھا، تو وہ اس کے اترنے والی شب کو، اس اترنے والی رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، قدر والی رات کہا گیا۔ اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ تو قدر کے معنی، لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ قدر کے معنی تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے معنی ایک معنی یہ ہے کہ تنگی والی رات۔ لیلۃ القدر کے معنی ایک تنگی کے قدر کے معنی تنگی کے آتے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی لیلۃ کے معنی عربی میں رات کے آتے ہیں، لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات۔ تو اس میں کیا تنگی ہوتی ہے؟ کیا کھانے پینے کی تنگی ہوتی ہے؟ کیا دولت کی تنگی ہوتی ہے؟ کس بات کی تنگی ہوتی ہے؟ تو اس رات کو تنگی والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں آسمان سے اس قدر فرشتے اترتے ہیں، زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو تنگی والی رات کہا جاتا ہے۔ تنگی والی رات کا مطلب کوئی دولت مال کی تنگی وغیرہ نہیں، بلکہ آسمان جو نورانی فرشتے ہیں اس قدر کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین میں ان کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی، اور زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ بلکہ جو ہے نا اعلیٰ علیین سے مومنین کی مبارک روحیں بھی آج کی شب اترتی ہیں، صرف فرشتے نہیں بلکہ مومنین کی مبارک روحیں بھی جو ہے نا آج کی شب اس شب میں کیا ہوتی ہیں، اترتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ مبارک شب ہے جس میں قرآن تو نازل کیا گیا، لیکن جو ہے نا ساتھ ہی ساتھ اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں، اور قرآن تو جو ہے نا آج سے کئی سال پہلے جو ہے نا نازل کیا گیا اس شب میں، لیکن اس کے نازل ہونے کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور آج بھی وہ خیر و برکت جو ہے نا آج بھی جاری ہے، وہ خیر و برکت آج بھی جاری ہے۔ یہاں ضمن میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہے نا قرآن نازل ہو کر زمانہ گزر گیا، کئی عرصہ گزر گیا، کب جو ہے نا آج سے 1400 سال پہلے اللہ بہتر جانتا ہے کب نازل ہوا قرآن نہیں معلوم، کہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر رات میں، جس رات میں قرآن اترا تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر قرار پا گئی۔ قرآن جس رات کو اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر قرار پا گئی۔ تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر وہ رات کتنی زیادہ بہتر ہوگی، یہی وجہ ہے کہ مفسرین اور علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ شب قدر سے زیادہ افضل شب میلاد ہے جس شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور شب قدر کا جو فیضان ہے، جس رات کو شب قدر نازل کی گئی 1000 مہینوں سے بہتر جب بھی تھی اور اب بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت تو 1000 مہینوں سے رات بہتر تھی، لیکن ایک وقت ہو گیا قرآن جس رات کو نازل ہوا وہ ایک مرتبہ جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، اب اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ ہر سال، بلکہ قیامت تک جو ہے نا وہ رات کی وہ فضیلت باقی رہے گی، اور وہ 1000 مہینوں سے رات بہتر رہے گی۔ تو جس رات قرآن نازل ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ کہ ہر سال جو ہے نا اس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو جب قرآن کا فیضان لوٹ کر آ سکتا ہے تو ہر سال میلاد کا فیضان لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ ہر سال سرکار کی میلاد کا فیضان لوٹ کر نہیں آ سکتا، بلکہ ہر سال نہیں بلکہ ہر پیر کو لوٹ کر آتا ہے، بلکہ ہر پیر کو لوٹ کر آتا ہے۔ میں مضمون جو ہے نا مضمون کے تحت ہی بات کر رہا ہوں، لیکن ضمن بات کے لیے تو بتا رہا ہوں کہ جس طرح قرآن کا فیضان شب قدر میں لوٹ کر آتا ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، سرکار کی ولادت کا فیضان ہر سال تو ہوتا ہی ہے لیکن ہر پیر کو فیضان لوٹ کر آتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو لہب جو ہے نا جب رسول پاک سنتے رہتے ہیں آپ علماء اکرام سے میلاد کے مواقع پر کہ جو ہے نا ابو لہب کی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس کی باندی نے آپ کو جو ہے نا سویبہ جس کا نام تھا وہ باندی نے ابو لہب کو خبر دی کہ آپ کے بھائی کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے خوشی سے انگلی کے اشارے سے باندی کو جو ہے نا آزاد کر دیا، تو وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد 1 سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا، تو اس نے اس سے پوچھا گیا خواب میں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کیا تجھے جو ہے کیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں تب سے جو ہے نا مصیبت میں ہی ہوں، دوزخ میں ہی ہوں، لیکن ہر پیر کو جو ہے نا میری دونوں انگلیوں کے درمیان سے جو ہے نا ایک پانی نکلتا ہے جس کو چوس کر میں تسکین حاصل کرتا ہوں، اور وہ خود بتاتا ہے کہ وہ پانی کیوں نکلتا ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں بعتاقی ثویبۃ کہ میں نے جو باندی کو میرے بھانجے کی میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں جو میں نے بھانجی کو آزاد کی میری باندی کو آزاد کیا تھا، اس کی خوشی کی وجہ سے ہر پیر کو مجھے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، یہ راحت اور تسکین کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا جس طرح فیضان قرآن جاری و ساری ہے قیامت تک، اسی طرح فیضان رسول بھی جاری و ساری ہے، فیضان میلاد بھی جاری و ساری ہے، سرکار کی ولادت کا فیضان بھی جاری و ساری ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ اس فیضان سے بھی مستفید ہونا ہے اور اس فیضان سے بھی جو ہے نا مستفید ہونا ہے۔ آج دنیا صرف قرآن کے فیضان کی قائل ہے لیکن نبی کے فیضان کی قائل نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا، قرآن کی فضیلت کے تو اور اس کے فیضان کے تو قائل ہیں لیکن نبی کی فضیلت اور صاحب قرآن کی فیضان کی جو ہے نا قائل نہیں ہے۔ یہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ جنہوں نے جو قائل ہوئے، جنہوں نے سمجھا وہ فیضان سے بہرور ہوئے، اور جنہوں نے نہ سمجھا اس کی قدر نہیں کی وہ محروم ہو گئے۔ تو الغرض عزیزان محترم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک تنگی والی رات، یعنی فرشتوں کی وجہ سے جو رات تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے، اس رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم آگے قدر کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں، اس رات کی عظمت بیان کرنے والے ہیں، یوں ہی ڈائریکٹ نہیں بیان کریں گے، پہلے تمہاری جستجو کو بڑھائیں گے۔ پہلے کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ پہلے سوال کیا جا رہا ہے، پہلے تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، تمہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اگر آپ کسی بڑی ہستی کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، کسی بڑی ہستی کو جو ہے نا کے تعلق سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کیا معلوم ہے یہ کون ہے؟ ہماری مسجد کے امام صاحب ہے۔ معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے جو ہے نا فلاں مولانا ہے۔ معلوم ہے تمہیں کون ہے؟ یہ جامعہ کے شیخ ہیں۔ ایسا جو ہے نا پہلے سامنے والے کو سوال کر کے متوجہ کیا جاتا ہے، جستجو اس کو پیدا کی جاتی ہے اور اس کے اندر تڑپ کر کے پیدا کی جاتی ہے کہ آخر وہ چیز کیا ہے جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو ہے نا قدر کی رات جو ہے، شب قدر جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس جو ہے نا سورت میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا، ایک تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، اس کے بعد وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ، اس کے بعد جو ہے نا تیسری مرتبہ جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا تذکرہ آیا۔ مفسرین اکرام صفحۃ التفاسیر میں یہ بات موجود ہے اور دیگر مفسرین اکرام نے اس کو اسی وضاحت کی ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے نا لیلۃ القدر کا شب قدر کا تذکرہ اس صورت میں اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کو اس کی اہمیت بتانا ہے، اس کے اہتمام کرنے کی ترغیب دینا، اہتمام کرنے کی، اس میں عبادت اور ریاضت کا اہتمام کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ اسی لیے 3 مرتبہ بار بار لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا۔ ایک تو اس کی فضیلت بتائی گئی، فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ پھر سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کہا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 3 مرتبہ مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں، مختلف طریقے سے کیا کیا گیا؟ لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بتانے کے لیے 3 مرتبہ بولا گیا تاکہ جو ہے نا تم اس کا اہتمام کرو، تمہیں اس کے اہتمام کی تلقین کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ہے نا قدر کی رات
ليلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں کسی شب قدر میں کسی مخصوص عمل کو جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے نہیں کہا گیا. ليلۃ القدر میں نماز پڑھنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ نہیں کہا گیا. ليلۃ القدر میں دعا کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ نہیں کہا گیا. ليلۃ القدر میں جو ہے قرآن پڑھنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ نہیں کہا گیا. بلکہ پوری کی پوری رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پوری کی پوری رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کس اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ ایک تو جو ہے نا اس کی کئی وجوہات بتائے ہیں مفسرین اکرام نے. ایک وجہ تو یہ کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر اس انداز میں ہے, اس طور پر ہے, اس اعتبار سے 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ اس میں بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے جن میں شب قدر نہیں. 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے. اگر ایک شب قدر میں بندہ عبادت کرتا ہے تو اسے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. وہ زیادتی کتنی ہے نہیں معلوم, زیادتی کتنی ہے وہ جو ہے نا نہیں معلوم. تو لہذا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اس اعتبار سے ہے کہ بندہ جب اس میں عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 مہینے جس میں شب قدر نہیں ہوتی اس سے کہیں زیادہ اسے ثواب دیا جاتا ہے. ایک وجہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہنے کی ایک وجہ یہ ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں جو خیر و برکت نازل فرماتا ہے, اس رات میں جو خیر و برکت نازل فرماتا ہے, اتنی خیر و برکت نازل فرماتا ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہوتی ہے, جو 1000 مہینوں سے زیادہ میں بھی وہ نازل نہیں ہوتی. اس ایک رات میں اتنی جو ہے نا خیر و برکت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی. 1000 مہینوں میں جو خیر و برکت نازل نہیں ہوتی, اللہ رب العزت اس ایک رات میں جو ہے نا وہ خیر و برکت نازل فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اس رات کی دوسری خصوصیت بتلائی گئی کہ جو ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اترا کرتے ہیں. اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. کیوں اترتے ہیں؟ کیوں اترتے ہیں؟ وہ بھی خود سے نہیں اترتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, کہ فرشتے اور جبریل امین جو ہے نا اس رات اللہ رب العزت کے حکم سے اترتے ہیں. کیسے اترتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا اعمال ہوتے ہیں, اس کے تعلق سے جو ہے نا علامہ ابن کثیر نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک طویل حدیث روایت کی ہے. میں وہ حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ فرشتے اترتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جو ہے نا کیا وہاں کیا اعمال کرتے ہیں, کیا کس جو ہے نا کیا وہاں پر معاملات ہوتے ہیں, اس کے تعلق سے بتایا گیا. عزیزان محترم, سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے 7 آسمانوں کے اوپر, جنت سے بالکل متصل, جنت سے بالکل ملا ہوا سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے. سدرۃ السدرہ کہتے ہیں بیر کو, بیر کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں. اور سدرۃ المنتہا یعنی منتہا کے معنی بارڈر اور حد. تو وہاں پر ایک درخت ہے, بیر کا درخت ہے, جس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اس کے جو ہے نا اس کے پتے جو ہے نا ہاتھی کے کان کی طرح ہے, یعنی اس کا شیپ بڑا نہیں, بڑا تو ایک پتا اتنا ہے کہ زمین و آسمان اس کے اندر ڈھک جائے گی, زمین و آسمان ڈھک جائیں گے. پتا اتنا بڑا ہے, لیکن جو ہے نا پتا اتنا بڑا ہے لیکن اس کا شیپ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوگا. تو لہذا اور اس کے جو ہے نا بیر جو پھل ہوں گے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہوں گے. تو وہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پتے کا یہ عالم ہے کہ سارے زمین و آسمان اس میں ڈھک جائیں گے. تو درخت کا کیا عالم ہوگا, درخت کا کیا عالم ہوگا, درخت کی وسعت اور اس کی بڑائی کا کیا عالم ہوگا. تو وہ درخت پر اتنے فرشتے ہوں گے, اتنے فرشتے ہوں گے, وہاں پر ذرا سی ایک اینچ جگہ باقی نہیں رہے گی. پہلے پتا اتنا بڑا کہ زمین و آسمان ڈھک جائے, پھر درخت کتنا بڑا, پھر درخت پر اتنے فرشتے کہ وہاں ایک اینچ معمولی جگہ بھی جو ہے نا فرشتوں سے خالی نہیں ہوگی. اور وہ درخت کے درمیان میں جبریل امین کا مقام ہوگا, وہ درخت کے درمیان میں جبریل امین کا مقام ہوگا, جہاں پر معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی گزارش کی تھی تاکہ سرکار کی نماز ادا کرنے سے ان کے مقام کو خیر و برکت حاصل. تو الغرض عزیزان محترم, اور وہ جو فرشتے سدرۃ المنتہا پر جو ہوں گے ان کی خاصیت کیا ہوگی, ان کی خاصیت کیا ہوگی. انسان ہے, بہت سے لوگوں کی بہت سی خاصیت. آپ مثال کے طور پر آپ کئی لوگ مسلمانوں میں ایسے ہو تو ہمارے میرے دوست بھی ہو سکتے ہیں, میرے دشمن بھی ہو سکتے ہیں, میرے سے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں, میرے سے بدخواہی کا جذبہ رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں, کئی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن وہ سدرۃ المنتہا پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں, ان کے تعلق سے نرم گوشہ رکھنے والے ہوتے ہیں. کیا مقام ہے آپ کا کہ فرشتے جیسی نورانی مخلوق آپ سے محبت رکھتے ہیں.
جب قدر کی رات آتی ہے، جب قدر کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل ان فرشتوں کو لے کر زمین پر چلے جاؤ۔ تو ابھی میں نے قدر کے جو معنی بتائے تھے تنگی کے، تو وہ فرشتے اس قدر میں اس مقدار میں اترتے ہیں کہ زمین کیا ہو جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان فرشتوں کو، تمام سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ روایتیں مختلف ہیں اس معاملے میں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کے پر نصب کرتے ہیں، ایک جھنڈا جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے پاس نصب کرتے ہیں، اور ایک جھنڈا جو ہے نا مسجد اقصیٰ کو طور پر بھی جو ہے نا نصب کرتے ہیں۔ یہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا زمین پر آتے ہیں اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پوری کی پوری زمین میں پھیل جاؤ۔ تو وہ فرشتے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں، سوائے ان مقامات پر جہاں مندر ہے، گرجا گھر ہے، جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پرستی پوجا کی جاتی ہے، یا گندگی کے جو مقامات دھوڑ ہے یا بیت الخلاء ہے، یا جیسے گندے مقامات ہیں وہ۔ اور بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں آتے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں آتے، اور جس گھر میں زنا کی وجہ سے ناپاک جو آدمی ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں آتے، جس گھر میں خنزیر اور سور ہوتا ہے وہ گھر میں بھی نہیں آتے۔ تو دوسری روایت کی بات کر رہا ہوں، روایتیں جو اس شب قدر میں آئی ہیں وہ ملا کر میں آپ کو خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ مفہوم آپ کے ایک جا ذہن میں آ جائے۔ تو لہٰذا دوسری روایتوں میں جھنڈوں کا بھی ذکر ہے، اور دوسری روایتوں میں یہ جو ہے نا یہ زناکار کے گھر میں، اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہ گھر میں، اور جس گھر میں جو ہے نا کتا ہوتا ہے وہ گھر میں بھی نہیں آتے۔ آج کتا پالنا فیشن بن گیا ہمارے پاس، کتے کو زیادہ ایک آدمی سے زیادہ جو ہے نا اس کا خرچہ اس کو دیا جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے نا خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو گود میں اٹھا کے پھر رہے، اس کا لعاب نجس، تھوک نجس، اس کا کپڑے کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کتے کا خرچہ اس کا مخصوص دانہ ہے، اس کا مخصوص جو ہے نا وہ ہے، اس پر جو ہے نا خرچہ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہی کسی غریب کو دے تو غریب کا پیٹ بھر جائے۔ تو لہٰذا اور ہمارے پاس جو ہے نا فیشن بن گیا ہے کہ گھروں میں تصویر لگا رہے ہیں، اگر باغ کی ہے، جو ہے نا تالابوں کی ہے، نہروں کی ہے، اس میں کوئی جاندار کی تصویر نہیں ہونا، تو جس جاندار کی تصویر جس گھر میں ہوگی وہاں آج کی شب فرشتے نہیں آتے۔ بہرحال یہ فرشتے کیا ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے، آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ کس لیے اتر رہے ہیں، کس لیے اتر رہے ہیں؟ صرف اس لیے اتر رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے آج کی رات عبادت میں مشغول ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہے اور ان کو سلامتی بھیجے۔ اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جو مومنین اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آج کی شب مصافحہ کرتے ہیں، اس کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ جبریل امین جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کے جو ہے نا جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ جبریل امین کے مصافحہ کرنے کی علامت ہے۔ تو لہذا فرشتے کس کے لیے آ رہے ہیں؟ کسی اور کام کے لیے نہیں، بس آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، آپ کو دعائیں، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اور جو ہے نا آپ کے لیے سلامتی بھیجنے کے لیے فرشتے کثیر مقدار میں، لاتعداد مقدار میں جو ہے نا آ رہے ہیں۔ اور جب فرشتے جیسی نورانی مخلوق ہمارے لیے آ رہی ہے، اور ہم اگر ہوٹلوں میں ہو، اگر ہم جو ہے نا بازاروں میں ہو، اگر ہم نکڑوں پر ہو، تو پھر ہم نے اپنا کیا مقام رکھ لیا، ہم نے کیا حق ادا کیا اس رات کا؟ تو الغرض عزیزان محترم، تو اس رات میں اترتے ہیں، اس کے بعد تمام رات اتنا، اور بعض فرشتے جو ہے نا سجدے میں رہ کر، قیام میں رہ کر مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد رات تمام یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، فرشتوں کا رات تمام یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد جب فجر کا صبح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جبریل امین کہتے ہیں کہ اے فرشتوں چلو آسمان کی طرف چلو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ جبریل امین کے جو ہے نا دو پر، سبز پر، کئی پر ہیں، فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں بیان کیا گیا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ فرشتوں کے دو دو، تین تین پر ہوتے ہیں، چار چار پر ہوتے ہیں۔ جبریل امین کے 100 پر ہیں، اور 100 پروں میں سے 2 پر ہرے رنگ کے ہوتے ہیں جو سوائے شب قدر کی کسی اور چیز میں نہیں، کسی اور رات میں نہیں ہوتے، سوائے شب قدر کی کسی اور رات میں۔ تو لہذا شب قدر کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو صبح کو جب آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں تو جو جبریل امین وہ جو اپنے ہرے پر ہیں وہ ہرے بازو کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، سورج کی شعاؤں میں تیزی کم ہو جاتی ہے۔ اور شب قدر کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ دوسرے دن کا جو سورج ہوتا ہے اس کے شعاؤں میں تیزی نہیں ہوتی، اس کی روشنی میں تیزی نہیں ہوتی، بلکہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند کی سمجھ جانا کہ گزشتہ رات شب قدر،
کیوں؟ جبریل امین کے جو پر ہیں، فرشتوں کی جو نورانیت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے آڑ میں آ جاتی ہے، اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے وہ سورج میں جو روشنی کی تیزی تھی وہ تیزی جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، وہ تیزی ختم ہو جاتی ہے۔ تو الغرض وہ دن تک جو ہے نا رات ہونے کے بعد صبح میں تمام فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر کر دن تمام دعا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے شب قدر کو عبادت میں گزارا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو اخلاص کے ساتھ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر آئندہ سال رمضان نصیب کرے تو میں روزوں کا اہتمام کروں گا، جو یہ جذبہ رکھتے ہیں ان سب کے لیے فرشتے رات دن تمام شب قدر کے دوسرے دن تمام آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر کر جو ہے نا دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب شام ہوتی ہے تو آسمان کی طرف جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے بے چین و بے قرار رہتے ہیں کہ کیا جو ہے نا ایک ہے، اس کے بعد جاتے ہی وہ پوچھتے ہیں یہ آنے والے فرشتوں سے کہ بتاؤ تم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں چھوڑا، ان کو کیا حالت میں چھوڑا؟ تو جو ہے نا یہ فرشتے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے گزشتہ سال بعض لوگوں کو عبادت کی حالت میں چھوڑا تھا، لیکن اس سال وہ آج غفلت کی حالت میں تھے، کھیل کود میں تھے، اور جو ہے نا عبادت سے ٹوٹے ہوئے تھے اور عبادت کا اہتمام نہیں کر رہے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو لہذا جو فرشتے آسمانی فرشتے ہیں جو گزشتہ سال عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے تھے، جب وہ سنتے ہیں کہ جو گزشتہ سال عبادت کر رہے تھے وہ اس سال غفلت میں ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنا روک دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا روک دیتے ہیں۔ پھر یہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کو ایسے بھی پایا جو گزشتہ سال تو غفلت میں تھے، لیکن جو ہے نا اس سال ان کو عبادت میں پایا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے پایا، سجود و قیام میں پایا۔ تو یہ فرشتے پہلے والوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے آسمان کی بات تھی، دوسرے آسمان پہ بھی یہی معاملہ ہوگا، تیسرے آسمان پہ بھی یہی معاملہ ہوگا، ساتوں آسمان یوں ہی گزر جائیں گے۔ اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا پر یہ لوگ پہنچیں گے جو یہ فرشتوں کا مقام ہے، تو سدرۃ المنتہا کہے گا کہ اے میرے مجھ پر رہنے والوں، میں بھی اللہ کے ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، ذرا بتاؤ کہ انہوں نے شب قدر کیسے گزاری، اس مبارک رات کو کیسے گزارا۔ تو پھر یہ فرشتے ہر ایک کا نام، اس کے والد کا نام لے کر اس سدرۃ المنتہا کو بتائیں گے کہ فلاں ابن فلاں نے آج کی رات عبادت میں گزاری، فلاں ابن فلاں نے آج کی رات غفلت میں گزاری۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ہے، عندہا جنت المأویٰ جیسے قرآن کہتا ہے۔ پھر جنت جب یہ بات سنے گی تو کہے گی اے سدرۃ المنتہا ذرا بتا کہ فرشتوں نے تجھے کیا خبر دی ہے مومنین کے بارے میں۔ تو سدرۃ المنتہا بھی جنت کو خبر دے گا کہ فرشتوں نے، اللہ کے بندوں نے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں نے اس طرح جو ہے رات عبادت میں گزاری۔ تو جنت کہے گی پروردگارا مجھے ان بندوں سے جلد از جلد ملا دے، ان بندوں کو جلد از جلد مجھ میں داخل فرما دے، مجھ میں داخل فرما دے۔ تو لہٰذا اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبریل امین کہیں گے کہ پروردگارا جو لوگ جو ہے نا عبادت میں گئے ان کو تو بخش دے، ان کو تو معاف فرما، ان کو تو معاف فرما۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو نیچے سے زمین پر سے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ پروردگارا کہ دیکھ بعض بندے ایسے بھی تھے جو ہے نا عبادت کے بجائے اس رات کی قدردانی کرنے کے بجائے غفلت کا شکار تھے، روڈوں پر پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مختلف غفلت کے اعمال میں مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اگر وہ ان اپنے اعمال سے توبہ کر لیں اور اگر اہتمام شروع کر دیں تو میں انہیں بھی بخش دوں گا، میں انہیں بھی بخش دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کو دیکھیں گے تو بے ساختہ جبریل امین کہہ اٹھیں گے کہ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی اس عنایت کو دیکھیں گے غفلت والے بندوں کے لیے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں پھر اہتمام شروع کر دیں تو میں انہیں بھی بخش دوں گا۔ تو اس جملے سے جو ہے نا آسمان، عرش الہی اور تمام فرشتے جھوم اٹھیں گے اور کہیں گے کہ الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو ہے نا رحمت والا ہے، جو رحم و کرم والا ہے۔ تو عزیزان محترم اس روایت کو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے نا علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا۔ تو عزیزان محترم اس میں جو ہے نا عبادت گزاروں کے لیے کس قدر جو ہے نا یہ ہے، ایک تو فرشتوں کی دعا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ان دعا کر رہے ہیں وہ خود تو ان کی دعاؤں پر آمین کہی جاتی ہے، پھر فرشتے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، پھر آپ کی عبادت کا تذکرہ ساتوں آسمانوں میں ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں میں نہیں سدرۃ المنتہا پر ہوتا ہے، جنت المأویٰ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی عبادت کی کس قدر ہو رہی ہے، پھر وہ ثواب کی بات تو الگ ہے ہی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب کا دیا جا رہا تو وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی ہے۔ ثواب کے ساتھ ساتھ عالم علوی میں، عالم بالا میں، اوپر کے عالم میں جو ہے نا ہر ایک آپ
آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, فرشتے جیسی معصوم مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے, اللہ رب العزت بخشش کا اعلان فرما رہا ہے, جنت عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہی ہے. جب ایسا عظیم ترین موقع ہے تو پھر ہم اس کو بجائے غفلت کی عبادت میں گزاریں تو کس قدر بہتر ہوگا. ایسی سعادت مندی, ایسے موقع ہمیشہ نصیب ہو یا نہ ہو, ہمیشہ یہ جو ہے لمحات نصیب ہو نہ ہو, زندگی ہمیشہ وفا کرے یہ ضروری نہیں ہے, زندگی باقی رہے پھر آئندہ سال تک ضروری نہیں ہے. تو ایسے مبارک لمحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ایسے مبارک لمحات کو جو ہے نا اپنانے کی ضرورت ہے, اس کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا ہمیں اگر کوئی دنیاوی فائدہ اگر ہمیں ہوتا تو پھر جو ہے نا ہمیں وہ فائدہ نظر آتا ہے, ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے یہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے, اسی لیے ہم غفلت کا شکار ہے. تو عزیزان محترم, میری گزارش یہ ہے کہ ان مبارک راتوں کو عبادت اور ریاضت میں گزارے, اور اللہ رب العزت کو منانے میں, اس سے دعا کرنے میں گزارے, کیونکہ آج کی رات دعا کی مقبولیت کا بھی اعلان ہوتا ہے, دعا مقبول بھی کی جاتی ہے. تو لہذا آج کی رات عبادت اور ریاضت میں گزارے. لہذا جو ہے نا کیا عبادت کریں, عبادت کے متعلق بات بیان کی جاتی ہے. علماء نے کہا ہے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں بلکہ ہر طرح کی عبادت کریں. نماز کے متعلق صلاۃ التسبیح پڑھنے کا حکم ہے, صلاۃ التسبیح پڑھیں, اور جو ہے نا دعا کرنا ہے تو جو ہے نا دعا کریں, دعا کرنا ہے تو دعا کریں. قرآن چونکہ آج کی رات نازل ہوا ہے اس سے قابل مناسبت ہے, تو لہذا قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی جو ہے نا تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ جو ہے نا ثواب کا باعث ہے. اور جو ہے نا توبہ کریں, گناہوں سے توبہ کریں, اپنے لیے بھی اور مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگیں, اور اگر مرحومین کی زیارت کر سکتے ہیں تو زیارت بھی کریں. تو بہرحال مختلف قسم کے اعمال جو ہے نا اس رات میں کریں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بیزارگی آپ کو نہیں آئے گی, عبادت میں بیزارگی نہیں آئے گی. صرف نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو بیزارگی آ جائے گی. نماز پڑھیے, صلاۃ التسبیح پڑھیے, قرآن پڑھیے, پھر اس کے بعد دعا کیجیے, پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا توبہ کیجیے, ذکر و اذکار کیجیے. صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں, قرآن میں جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں, قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں, آپ کو یاد ہے تو جو ہے نا یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں, جو چاہے جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. دعا اپنی جو ہے نا مقصد کے لیے, اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگے. عزیزان محترم, دعا کی جب بات نکلی ہے تو بہت سے لوگ اگر دعا کی قبولیت نہیں ہوتی تو جو ہے نا پریشان ہوتے, بہت دعا کرا مسافر قبول نہیں ہو رہی, بہت دعا کرا پریشانی نہیں ہو رہی, دور نہیں ہو رہی, پریشانی دور نہیں ہو رہی. تو عزیزان محترم یاد رکھیے, کبھی بھی آپ کی دعا خالی نہیں جاتی, کبھی بھی آپ کی دعا خالی نہیں جاتی. یہ بات یقین رکھیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ میں بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. ہاں یہ بات اور ہے, عطا کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے, عطا کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی آپ جو چیز مانگے وہ عطا کر دیتا ہے, دعا میں جو چیز آپ مانگے وہ عطا کر دیتا ہے. اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے, کوئی دوسری چیز عطا فرماتا ہے. چونکہ ہماری نظر وہ ایک مخصوص چیز پر ہوتی ہے, وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے تو ہم سمجھتے دعا مقبول نہیں ہو رہی. تو لہذا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ مانگے وہ عطا کر دیتا ہے, اور جو ہے نا کبھی جو ہے نہیں, آپ جو چیز نہیں اس کے بجائے دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے. جب کوئی مصیبت, کوئی آفت سے آپ کو چھٹکارا دلا دیتا ہے, کوئی بلا سے آپ کو جو ہے نا محفوظ کر دیتا ہے, یا کم از کم یہ دو بھی نہیں تو آخرت میں آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے, آخرت میں اس دعا کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ثواب بھی یہ تو یقینی ہے, لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندے کا دعا کا انداز اس قدر پسند آتا ہے کہ وہ دعا کو قبول نہیں کرتا, کیونکہ قبول کرے گا تو دعا کرنا بند کر دے گا, قبول کرے گا تو دعا کرنا بند کر دے گا. اسی لیے وہ دعا کو قبول نہیں کرتا, اس وجہ سے کہ اس کا انداز اسے پسند آتا ہے. اگر یہ بھی چیز ہو تو یہ صورت تو سب سے زیادہ بہتر صورت ہے, کیونکہ اگر ہماری دعا اللہ رب العزت کو پسند ہے, ہمارا پکارنا اسے پسند ہے, تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت مندی کی کیا بات ہے. ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ جو ہے نا وہ دعا مانگا کرتے تھے, کثرت سے دعا مانگتے تھے, مانگتے رہتے تھے, روزانہ دعا مانگتے تھے, دعا مانگتے تھے, دعا مانگتے تھے. تو لہٰذا ایک مرتبہ شیطان آیا, آ کے بولا تو اتنے دن سے تیرے خدا کو پکار رہا, ابھی تو جواب ملا گا, اتنے دن سے تو اپنے خدا اور معبود کو پکار رہا ہے, کیا تجھے جواب ملا؟ ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے, بظاہر تو کوئی جواب نہیں ملا تھا. تو اس نے کہا نہیں ملا, تو پھر پکار کے کیا فائدہ, پکار کے کیا فائدہ. تو لہٰذا وہ آدمی اس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور کیا ہے دعا کرنا چھوڑ دیا. رات ہوئی, سو گیا, خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ارے وہ نادان, تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, ارے ہم نے تو یہ دعا اس لیے قبول نہیں کی کہ اگر قبول کرتا تو جو ہے نا تیرا مانگنا بند ہو جاتا تھا, تیرا مانگنا بند ہو جاتا تھا. قبول کرتا تو مانگنا تو بند کر
دیتا، اس لیے ہم نے تیری دعا کو جو ہے نا قبول نہیں کیا، تاکہ تو مانگتا رہے، تیری جستجو باقی رہے، تیرا جو ہے نا مانگنا برابر رہے، تیری تڑپ باقی رہے۔ تو عزیزان محترم، دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوا، عمل بیکار گیا، بلکہ برابر جو ہے نا اس کا کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ آپ کو ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ یا تو ثواب ملے گا، یا تو اللہ رب العزت کو آپ کی ادا پسند آئے گی، یا وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری نعمت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال عبادت بھی کریں آج کی رات، دعا بھی مانگے، اللہ رب العزت سے توبہ بھی کرے، توبہ بھی کرے۔ توبہ نام ہے دو چیزوں کا، ایک ندامت اور دوسرا عزم، پختہ ارادہ۔ ندامت اور پختہ ارادہ، یعنی پہلے گناہوں پر نادم ہو، پھر اس کے بعد پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ پھر گناہ نہیں کروں گا، یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اس کی مثال میں سمجھاؤں، ایک بچہ امتحان میں محنت نہیں کیا، امتحان میں محنت نہیں کیا، امتحان کا رزلٹ آیا، کیا آتا؟ ناکام، فیل آ گیا، فیل رزلٹ آ گیا تو بڑا افسوس کیا، بڑا نادم ہوا، ارے میں نے محنت نہیں کیا تھا، محنت کرنے کی بات تھی۔ اس کے بعد ارادہ کیا آئندہ امتحان میں اچھی محنت کروں گا، اچھی محنت کر کے کیا کروں گا، امتحان دوں گا، کامیاب ہوگا۔ تو یہ ہے توبہ کا معنی۔ پہلے جو غلطی ہوئی تھی اس پر نادم ہونا، اس پر جو ہے نا اس پر شرمندہ ہونا، اس کے بعد پھر آئندہ اس غلطی کو سدھارنے کی، پھر نہ کرنے کا جو ہے نا پختہ ارادہ کرنا۔ جیسے اس طالب علم نے کہا تھا کہ جو ہے نا پہلے جو لاپرواہی ہوئی تھی اس کو آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ محنت کرنے کا جو سب اس نے ارادہ کیا۔ تو توبہ بھی کرے، مرحومین کے لیے دعا کرے، کیونکہ جو ہے نا جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں مرحومین کے لیے بھی دعا کرے، تاکہ اللہ رب العزت ان کو بھی جو ہے نا اپنی رحمت اور برکت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو الغرض آج کی شب کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ آج کی شب فرشتے جو ہے نا اترتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے، فجر تک سلامتی والی یہ رات جو ہے نا ہوتی ہے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں کوئی آندھی نہیں آتی، اس رات میں کوئی طوفان نہیں آتا، اس رات میں کوئی ناگہانی واقعہ اور حادثہ جو ہے نا نہیں ہوتا۔ تو لہذا عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ آج ممکن ہے آج کی شب بھی شب قدر ہو، تو شب قدر تو جو ہے نا متعین نہیں کی گئی، اس کو بتلایا نہیں گیا کہ کون سی شب قدر ہے، مگر جو ہے نا اس کی علامتیں ضرور بتلا دی گئی، اس کی علامتیں ضرور بتلا دی گئی ہیں۔ ہمیں علامتوں سے اندازہ ہوتا ہے، اندازہ کر کے جو ہے نا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ شب قدر تو سرکار بتانے کے لیے آ گئے ہیں، تشریف لا رہے تھے کہ کون سی شب قدر ہے، یہ بتانے کے لیے سرکار تشریف لا رہے تھے، لیکن دو آدمیوں کو جو ہے نا آپ نے جھگڑتا ہوا دیکھا، تو وہ شب قدر کب ہے وہ بھلا دیا گیا، شب قدر کو بھلا دیا گیا، شب قدر اٹھا لی نہیں گئی، شب قدر باقی ہے، لیکن شب قدر کب ہے وہ بھلا دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کون سی شب ہے، لیکن تم یہ فلاں دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے میں نے دیکھا، جو ہے نا اس وجہ سے مجھے شب قدر کیا کر دی گئی، اٹھا دی گئی، یعنی مجھ سے بھلا دی گئی کہ کون سے دن شب قدر ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، وہ بھلا دیا جانا تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ جھگڑا جو ہے، جھگڑا ہمیشہ بھلائی سے، خیر سے جو ہے نا محرومی کا سبب ہوتا ہے، جھگڑے سے کبھی بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جھگڑے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، جھگڑا ہمیشہ جو ہے نا خیر سے محرومی اور بھلائی سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ شب قدر بتانے آئے تھے سرکار، لیکن جھگڑے کی وجہ سے یہ جھگڑے کی نحوست ہے کہ اس سے سوائے برائی ہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے نا خیر اور بھلائی اس سے نہیں ہوتی، سوائے وہ وقت کے طور پر انسان غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے جو کام ہو جاتا ہے اس سے جو ہے نا اس کے مسائل، اس کے نتائج بہت برے جو ہے نا نکلتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سرکار تو فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا میں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ جو ہے نا کون سی رات ہے بھلا دی گئی، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بولے کیسے بہتر ہے؟ بتا دیتے تو اور بہتر ہوتی تھی نا، بتا دیتے تو آسانی ہوتی تھی، بتائے نہیں مگر بہتر ہے۔ بولا کیسے بہتر ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا، تو 5 راتوں میں تلاش کرو کر کے بولے 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ کب؟ آخری دہے کی 5 راتوں میں۔ 10 بولتے تو بھی پریشانی تھی، 10 بولتے 5 کو نیچے اوپر ہو رہے ہیں، 5 کو ہی نیچے اوپر ہو رہے ہیں، 10 بولتے تو اور مشکل ہو جاتی تھی، لیکن سرکار پوری 10 کا اہتمام کرتے تھے، 10 کا اہتمام کرتے تھے جو ہے نا۔ اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دہا داخل ہوتا، جب آخری دہا شروع ہو جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور تیار ہو جاتے، ساری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ تو لہذا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ تو 5 راتیں جو ہے نا، 5 راتوں میں جو ہے نا شب قدر کو تلاش کرنے کا
نہیں بتانے میں، متعین نہیں کرنے میں، ڈکلیئر نہیں کرنے میں بھلائی ہمارے لیے کیسے ہے، وہ اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بھلائی اس طرح ہے کہ آدمی جو ہے نا، اگر معلوم ہو جاتا مجھے اور آپ کو، اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں شب، مثال کے طور پر آج 25ویں شب ہے، 25ویں شب قدر ہے بلکہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو وہ ایک دن ایک رات کا سبھی کیا کر لیتے، جگ لیتے۔ جیسا رمضان کا ایک مہینہ ثواب زیادہ ہے بلکہ نماز پڑھ لیتے، رمضان ہوتا ختم ہوتا نہیں ہوتا، تو رمضان میں جیسا معلوم ہے رمضان میں ایک کے 70 جو ہے نا فرض کا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، بلکہ ایک معلوم ہے ثواب بہت ملتا ہے رمضان میں، ان کو معلوم ہے بلکہ کیا کرتی ہے ایک مہینہ ہر ایک کے سر پہ ٹوپیاں دیتے ہیں، ہر ایک مسجد میں جاتا، مسجدیں کیا ہوتی ہیں بھری ہوئی رہتی ہے، اس کے بعد رمضان ختم ہوتے تو جتنے ہیں اس میں 10% ملے رہتے، تو ایسے ہی جو ہے نا رسمی طور پر اگر معلوم ہو جاتا تو ہم وہ ایک رات جگ لیتے، وہ ایک رات عبادت کر لیتے، باقی کی تمام راتوں میں کیا ہوتے، سو جاتے، باقی کی تمام راتوں میں سو جاتے۔ نہیں بتانے سے فائدہ کیا ہوا، 21 کو بھی جگ رہے، 23 کو بھی جگ رہے، 25 کو بھی جگ رہے، 27 کو بھی جگ رہے، 29 کو بھی جگ رہے، تو وہ جگ کر عبادت کرنے کا ثواب الگ، پھر وہ جستجو کا ثواب الگ، پھر شب قدر مل گئی تو اس کا ثواب الگ۔ فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے نہیں، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اور دوسری بات، دوسرا نقصان کیا ہوگا، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ شب قدر مل گئی ہے، شب قدر مل گئی ہے، تو اب جو ہے نا کیا ہوتا، مصعب بولے تھے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا شب قدر میں عبادت کرے، لہٰذا میرے کو شب قدر مل گئی، تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ثواب میرے اکاؤنٹ میں کل فجر دیکھیں گے، اتنا ہے نا ثواب، اتنا ثواب ہے نا، کل فجر دیکھیں گے۔ اب میرے کو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، اب اتنا نہیں کرے تو بھی چلتا، بہت ہو گیا، زیادہ بدہضمی ہو جاتی، تو لہٰذا عبادت میں کوتاہی پیدا ہو جاتی، عبادت میں کوتاہی پیدا ہو جاتی، کیونکہ ثواب کی زیادتی کا یقین کیا ہو جاتا تھا، آپ کو عبادت میں کوتاہی پیدا کر دیتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا تھا کہ تکبر پیدا ہوتا، میرے پاس اتنا ثواب ہے، میرے پاس اتنا ثواب ہے، اتنی زیادہ جو ہے نا کثیر مقدار میں میرے پاس ثواب ہے، تو لہٰذا ثواب کی زیادتی بھی کیا ہو جاتی ہے، انسان کو تکبر پیدا کرتی۔ کیمیائے سعادت میں علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا، یہ جو ہے ایک عابد عبادت گزار، یہ کیا ہوتا، عبادت گزار، عبادت کرتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، عبادت کا مقام یہ تھا، عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عبادت گزار جو ہے نا سابقہ امتوں میں عبادت، وہ جب عبادت کرتا تھا تو جو ہے نا بادل اس پر سایہ فکر ہوتا تھا، بادل اس پر سایہ کرتا تھا۔ ایک میرے جیسا گناہگار گیا، دیکھا عابد ہے، عبادت گزار ہے، جو ہے نا چلو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی، عابد کو جو ہے نا چلے جائیں گے، اس کی صحبت میں کچھ فائدہ ہو جاتا، ہو گیا۔ اس عابد کو عبادت پر بڑا غرور تھا، اس کو بڑی عبادت پر بڑا ناز تھا۔ مجھ جیسے آدمی کو اس نے کہا کہ ارے جا تو یہاں سے کیا یہاں کہاں آیا ہے، چل چلا جا، ان کے جھڑک کر جو ہے نا حقارت کے ساتھ کیا کر دیا، اس کو واپس بھیجا دیا، واپس بھیجایا۔ تو وہ آدمی جو گناہگار تھا وہ جانے لگا، تو وہ سایہ ابر، وہ ابر کا سایہ جو عابد کے سر پر تھا وہ اس کے ساتھ چلے جانے لگا۔ غیب سے آواز آئی کہ تو نے اس کو حقیر سمجھ کر اپنی عبادت پر تکبر کر کے تو نے سارے اعمال ضائع کر دیے، لہذا تم دونوں برابر ہو، اب برابر ہو، اب یہاں سے کوشش کرو جو زیادہ محنت کرے گا وہ اس کو مرتبہ دیا جائے گا۔ تو ایسے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، عبادت پر کیا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ شب قدر کا چھپا دیا جانا ہمارے لیے بہتر ہے۔ کرے شب قدر ملتی سو بھی معلوم نہیں ہوتا، پوری راتیں کرے بھی تو آپ کو معلوم نہیں، شب قدر ملے سو معلوم تو نہیں ہوتا، تکبر بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات جو ہے نا، دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ جو ہے نا اگر بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، گناہگار طبیعت ہوتی ہے، طبیعت ہمیشہ شب قدر ہو، شب برات ہو، جمعہ ہو، عید ہو، کچھ بھی ہو، وہ گناہ کرنا کیا کرتے نہیں چھوڑتے۔ تو لہذا اگر شب قدر معلوم ہوتی، معلوم رکھ کر اگر وہ گناہ کرتا، معلوم رکھ کر اگر گناہ کرتا تو معلوم رکھ کر گناہ کرنے کا ڈبل گناہ، ڈبل اس کو کیا ہوتا ہے، گناہ ہوتا۔ معلوم نہیں رکھ کے کرتا تو صرف گناہ کا جو ہے نا اسے عذاب ملتا، صرف وہ جو گناہ کیا ہے اس کا جو ہے نا اس کو عذاب ملتا۔ لیکن اگر وہ معلوم رکھ کے کرے تو ایک تو گناہ کرنے کا عذاب، پھر دوسرا شب قدر کو معلوم رکھ کر اہتمام نہ کرنے کا عذاب۔ لہذا ہر حیثیت سے شب قدر کا چھپا دیا جانا بہتر ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو یوں ہی نہیں بتایا جاتا، اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ اہمیت باقی رہے، ورنہ اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ تو الغرض عزیزان محترم، ان مصلحتوں کے پیش نظر شب قدر کو کیا کیا گیا، اللہ رب العزت نے چھپا دیا۔ صرف شب قدر کو ہی نہیں، بہت سی چیزوں کو اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے۔ بندوں کے برے اعمال پر اپنی ناراضگی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے۔ بندہ برا عمل کیا، اگر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ظاہر کر دے تو پھر جو ہے نا بندہ مایوس ہو کر رہ جائے گا، اور اگر
अगर बंदे की नेक अमल पर अल्लाह ताला की रजामती, इसको भी अल्लाह ने छुपा कर रखा है। आप नेक अमल किए, मालूम हो गया अल्लाह राजी हो गए तो खत्म, आप चढ़ जाते हैं, तो है ना मैं अल्लाह मेरे से राजी, अभी क्या होना मेरे ये। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया को, अपने नेक बंदों को मखलूक में छुपा कर रखा है। और अपना अल्लाह ताला का जो इस्म आज़म है, जो सबसे बड़ा नाम है, वो नाम को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा कर रखा है। और जो है ना जुमा के अंदर 2 घड़ियाँ ऐसी हैं, 2 लम्हात ऐसे हैं, उसमें जो भी दुआ करेंगे कबूल करने का वादा फरमाया है, लेकिन वो कब है, वो छुपा कर रखा है। और इसी तरह रातों में शब क़द्र को छुपा कर रख दिया, ताकि जो है ना बंदे जुस्तजू करें और उसकी कदरदानी हो और उसका जो है ना उन्हें अजर व सवाब दिया जा सके। इसी वजह से जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये शब क़द्र को छुपा दिया गया, जिसमें हर हैसियत से हमारे लिए मसलहत है और हर हैसियत से हमारे लिए जो है ना बेहतरी है। और अगर कोई आदमी को मालूम होता कि शब क़द्र आज है और वो किसी वजह से, गफलत से, परेशानी से अगर शब क़द्र को नहीं जानता तो वो बड़ा अफसोस हो जाता, मायूस हो जाता है कि गुज़िश्ता रात शब क़द्र थी, मैं जो है ना उसका एहतमाम नहीं कर सका, लिहाजा बाकी रात में क्या कर देता, छोड़ देता। मालूम नहीं रहा तो शब क़द्र नहीं भी मिली तो उसकी जुस्तजू में दीगर रातें तो गुजारेगा और उसकी इबादत का सवाब उसे नसीब होगा। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये शब क़द्र की जो है ना आज़मत, आज 25वीं शब है, 27वीं और 29वीं 2 शबें और बाकी है, नहीं मालूम कि इसमें कौन सी शब क़द्र हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना अपने लिए नेमत अता फरमाई है, तो हमें चाहिए कि उसकी कदरदानी करें, उसमें इबादत और इयादत करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है ना राज़ी रखने की, वो राज़ी करने की कोशिश करें और इस जो है ना मौके से अच्छा इससे फ़ायदा उठाएं। जहाँ हम दुनिया के मामले में दुनिया से बनाने और संवारने की कोशिश करते हैं, वहीं पर जो है ना आखिरत को बनाने और संवारने की जो है ना कोशिश करें। नहीं मालूम आइंदा साल ज़िंदगी फिर मिले या न मिले, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए, जान का भरोसा क्या, ये तो आगे जो है ना जानी है। तो जहाँ हम दुनिया के मामले में जो है ना हर मौके को तलाश करते रहते हैं कि सीजन है तो कारोबार का मौका जो है ना, और किसी भी मामले में ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में अपना पोजीशन बनाने, अपनी तरक्की करने के लिए कोशिश करते हैं, उसी तरह अल्लाह की बारगाह में अपना मकाम और मर्तबा और उसका क़ुर्ब में ज़्यादती पर करने के लिए हम जो है ना इन रातों को मुक़द्दस जो है ना गनीमत समझें और ये इस नेमत की कदरदानी करें जिसके ज़रिए से ये नेमत हुई है उस ज़ात की, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कदरदानी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी शुक्रगुज़ारी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में इस उम्मत को अपनी महबूब उम्मत बनाया और इसको उन नेमतों से सरफराज फरमाया जो 1,24,000 प्यारे इस्लाम तस्लीम में से किसी उम्मत को हासिल नहीं थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार जो भी कहा गया अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा खातिमा फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हासिल फरमा, आपकी शफ़ाअत व दुआ से हमें बरकत फरमा, आपके दस्त मुबारक से जाने को सब नसीब फरमा, जन्नत में आपकी गुलामी को ये रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि। एक ज़रूरी बात समझ फरमाइए, ये इस रात में जितनी भी इबादत करना है चुस्ती के साथ, नशात के साथ, दिलजोई के साथ करें और जब नींद आ रही हो, सुस्ती आ रही हो तो सो जाए, जो है ना सुस्ती में काहिली के साथ जो है ना इबादत ना करें। और जो हजरात इबादत नहीं कर सकते तो वो जो है ना कम अज़ कम जाकर अपने घर में आराम करें और ये कोशिश करें कि फजर की नमाज जमात के साथ अदा करें, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इशा की नमाज जमात से पढ़ता है उसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है, जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है उसको पूरी रात इबादत करने का जो है ना सवाब मिलता है। तो लिहाजा इशा की नमाज जमात से अदा हो गई तो फजर की नमाज जमात से अदा करने की कोशिश करें और जो 2 नमाज़ों को जमात से अदा करता है तो उसको पूरी रात का भी सवाब मिलता है, फिर और अगर कुछ ज़ायद इबादत करता है तो उसका सवाब भी उसे जो है ना नसीब होता है। तो लिहाजा अगर जो है ना इबादत ना कर सके तो लिहाजा जाकर आराम कर दे इस गर्ज से, ताकि फजर की जमात जो है ना नमाज जमात के साथ अदा कर सके। ये भी हमारे लिए उस चीज़ से बेहतर है कि बाज़ारों में फिरे और जो है ना गुजारने से बेहतर है। तो लिहाजा ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु